بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آج اس سلسلے میں ہماری دوسری نشست ہے۔ الحمدللہ ہم نے پہلی نشست میں ہم نے حرف آغاز اور باب اول کا مکمل مطالعہ کر لیا تھا۔ آج ہم اس کا باب دوم تدریس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ باب دوم تدریس۔ ہر عالم مدرس ہوتا تھا۔ ہر صاحب علم تحریک اشاعت علم کا سرگرم رکن بن جاتا تھا۔ تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد ایک عالم پر اشاعت علم کی ذمہ داری عائد ہو جاتی تھی۔ وہ استاد بن جاتا تھا۔ مسند تدریس بچھا کر وہ طلباء کو تعلیم دینا شروع کر دیتا تھا۔ مسجد کے کسی کونے پر کسی ستون کے سہارے وہ اپنا حلقہ تدریس قائم کر لیتا تھا۔ شوقین طلباء حلقہ بنا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ اس طرح درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا۔ افادہ علم کے لیے اسباب و وسائل کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ کسی میز، کرسی، انتظامیہ وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ مسجد کے صحن بیٹھنے کے لیے کافی تھا۔ مسجد کا ہونا بھی ضروری نہیں تھا۔ بعض لوگ اپنے گھر کے دروازے پر، اپنی دکان پہ، اپنے کارخانے میں تعلیم دیتے تھے۔ ناسازگار حالات میں جیل خانے کی کوٹریاں اور اندھے کنویں کی منڈیری بھی درسگاہ کا کام دیتی تھیں۔ شاید ہی کوئی ایسا عالم ہوگا جو دوسروں کو تعلیم نہ دیتا ہوگا۔ علماء کے تذکروں میں جہاں اس امر کی صلاحیت ملتی ہے کہ فلاں فلاں اس کا استاد تھے، وہاں اس کی صلاحیت بھی ملتی ہے کہ فلاں فلاں اس کے شاگرد تھے۔ تعلیم تدریس کا یہ خود کا نظام ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا تھا۔ اشاعت علم میں وہ کس درجے کے کوشاں رہتے تھے، اس کا اندازہ درج ذیل واقعے میں ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسقلان تشریف لے گئے۔ 3 دن وہاں مقیم رہے۔ کوئی شخص ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے نہیں آیا۔ یہ حال دیکھ کر انہوں نے فرمایا، میرے لیے سواری کا انتظام کرو تاکہ میں یہاں سے جلد از جلد چلا جاؤں۔ یہ مقام ایسا ہے جہاں علم کی موت ہے۔ علم کا احترام۔ سب سے پہلی بات جو ان اساتذہ کے کرداروں میں نمایاں نظر آتی ہے وہ علم کا احترام ہے۔ جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا، جس کی تعلیم وہ طلباء کو دیتے تھے، وہ ان کے نزدیک نہایت معزز اور محترم تھا۔ وہ علم کا اور کتابوں کا ہر حال میں احترام کرتے تھے۔ نہ ان کو بے توجہی سے زمین پر پھینکتے تھے، نہ ان کو پاؤں لگاتے تھے۔ درس و تدریس کا آغاز سرچشمہ علم و عرفان خداوند تعالیٰ کے حضور دعا مانگنے سے ہوتا تھا تاکہ اشاعت علم میں جدوجہد میں استاد اور شاگرد دونوں کا مقصد تعلیم کا اعادہ کر لیں۔ وہ ہے خوشنودی رب تعالیٰ۔ اس دعا سے دوران تدریس انتہائی سنجیدگی کی فضا طاری رہتی تھی۔ پھر استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا تھا۔ اس کے بعد طلباء وہ دو زانو ہو کر معدب بیٹھ کے استاد کے سامنے احترام سے سبق لیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث شریف کا درس دیتے تھے۔ ان کی مجلس خوشبو سے معطر رہتی تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کر درس دیتے تھے، مگر جس حیت سے بیٹھتے تھے سارے درس میں اس طرح بیٹھے رہتے تھے۔ نہ کھکارتے تھے، نہ تھوکتے تھے، نہ جنبش کرتے تھے، نہ حرکت کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں صاحب حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ملحوظ رکھتا ہوں۔ صاحب ابن عباد بن بویا کا طاقتور امیر تھا اور عالم فاضل تھا۔ اس نے ایک جداگانہ مکان تعمیر کرایا تھا جس کو دارالتوبہ کہتا تھا۔ درس حدیث دینے سے قبل وہ غسل کرتا تھا، نئے کپڑے پہنتا تھا، خوشبو لگاتا تھا،
اپنے گناہوں سے توبہ کرتا تھا، پھر اس مکان میں آ کر بیٹھتا تھا اور طلباء کو درس دیتا تھا۔ تدریس کی تمنا۔ درس و تدریس کا کام مسلمان معاشرے میں نہایت عزت و احترام کا کام سمجھا جاتا تھا۔ بڑی بڑی مساجد میں تدریس کے لیے علماء کرام دعائیں مانگتے تھے۔ خطیب بغدادی کے متعلق مشہور ہے، جب وہ حج پہ گئے تو انہوں نے آب زمزم کے 3 گھونٹ پیے، ہر گھونٹ پر دعا مانگی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ وہ بغداد کی تاریخ لکھیں، جس کے بعد 14 جلدوں میں انہوں نے تاریخ بغداد لکھی تھی، جو بہت مشہور ہے۔ دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ جامعہ منصور بغداد میں وہ حلقہ درس قائم کریں، اور تیسری دعا یہ مانگی تھی کہ مشہور عابد و زاہد بشر حافی کے قریب وہ دفن ہوں۔ استاد کے لیے عمر کی شرط۔ ابتدائی استاد بننے کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں تھی، بلکہ کسی عہدے و منصب کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں تھی۔ اہلیت اور قابلیت ہی سب سے بڑی شرط تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یحییٰ بن اقسم کوفی کو جب مدرس قائم کیا تو اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ کسی نے اعتراض کے انداز میں ان سے عمر دریافت کی۔ انہوں نے جواب میں کہا، میری عمر عطا بن اسد سے زیادہ ہے، جو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ کا والی مقرر کیا تھا۔ میری عمر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یمن کا والی اور قاضی مقرر کیا تھا۔ میری عمر کعب بن سودا سے زیادہ ہے، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا قاضی بنا کر روانہ کیا تھا۔ بعد کے زمانے میں جب نظام تعلیم و تدریس کا ایک باقاعدہ مرتب شکل اختیار کر گئی تو ایک مدرس کے لیے 40 سال کی عمر لازمی قرار دی گئی۔ سخاوی نے لکھا ہے کہ بدین قطان نے 1869 میں زین العابدین بن شرفی منادی سے مدرسہ خروبیہ قاہرہ کی مدرسی چھین لی تھی، اس لیے کہ اس وقت ان کی عمر 40 سال نہیں تھی۔ جب شمس الدین عمار مالکی نے مدرسہ سلمیہ واقع محلہ سورپین قاہرہ میں درس فقہ دینا شروع کیا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ مدرسے کے وقف نامے کی شرط کے مطابق مدرسے کے لیے 40 سال عمر رسیدہ ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا مدرسے کے وقف نامے کی شرط کے مطابق مدرس کے لیے 40 سال عمر رسیدہ ہونا لازمی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت تک فرو نہیں ہوا جب شمس الدین نے اپنی عمر کا وثیقہ پیش کیا۔ وثیقے کے مطابق ان کی عمر 45 سال تھی۔ تدریس کی تقریب۔ جب کوئی عالم تدریس کا آغاز کرتا تھا تو پہلے دن ایک تقریب منعقد ہوتی تھی۔ شہر کے تمام بزرگ اساتذہ وہاں جمع ہوتے تھے اور درس کو سنتے تھے۔ نئے استاد سے اس کے استادوں کی فہرست طلب کی جاتی تھی جن سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ 1-2 سوالات بھی دریافت کیے جاتے تھے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو جاتا تھا تب اس کو تدریس کا عام اجازت مل جاتی تھی۔ یہ ایک طرح کا امتحان بھی تھا اور محفل تقریم بھی تھی۔ یہ رسم تو شاید آج بھی پاکستان میں پائی جاتی ہے، مگر اصل روح مفقود ہو چکی ہے۔ مدرس بننے میں انکساری۔ بڑے اہم مدرس مقرر ہو جانے پر بعض اساتذہ عجز و انکساری کرتے تھے۔ مقرر ہو جانے پر بعض اساتذہ عجز و انکساری کرتے تھے۔ فخر الاسلام محمد بن احمد شاشی کے متعلق مشہور ہے، جب وہ مدرسہ نظامیہ بغدادیہ میں مدرس مقرر ہوئے تو اس وقت مسند تدریس پہ جب رونق افروز ہوئے ان پر بھی اختیار رقت طاری تھی۔ وہ سابق اساتذہ کے علم و فضل اور اپنی قلب علمی پہ بہت رو رہے تھے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، ملک بزرگوں سے خالی ہو گیا تب میں سردار بن گیا۔ میرا سردار بننا در حقیقت
ملک کی بدبختی ہے۔ تدریس کا نظام اوقات۔ یہ علماء اساتذہ بیک وقت کئی علوم کے تعلیم دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ عمرو بن عاص قسطاط قاہرہ میں عرصہ دراز تک مختلف مضامین کی تعلیم دیتے رہے۔ ان کا دستور یہ تھا فجر کی نماز کے بعد وہ درس قرآن مجید دیتے تھے، دن چڑھے حدیث کی درس دیتے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد مذاکرہ اور مباحثہ فقہ شروع ہو جاتا تھا۔ علم کے بعد مغرب کے بعد نحو، عروض اور فن شعر کا درس شروع ہو جاتا تھا۔ ہر درس میں شرکت کے لیے جداگانہ حلقہ حاضر ہوتا تھا۔ القصائی 300 عیسوی میں مسجد میں مختلف مضامین کی تدریس کے حلقے قائم کرتے تھے۔ ہندوستان میں صدر مدرسین شاہ محمد اسحاق نواسہ شاہ عبدالعزیز کا نظام اوقات تذکرہ نگاروں نے اس طرح بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب فجر کی نماز کے فوراً بعد گھر کے اندر لڑکیوں کو تعلیم دیتے تھے، پھر باہر مدرسے میں آ جاتے تھے۔ دوپہر تک وہ لڑکوں کو تعلیم دیتے تھے۔ دوپہر کے بعد قیلولے اور نماز کا اوقات ہوتا تھا۔ نماز کے بعد وہ تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا، عصر کی نماز تک بلکہ مغرب کی نماز تک جاری رہتا تھا۔ مغرب کے بعد اندر خانہ تشریف لے جاتے تھے، کھانے کا اوقات تھا، تھوڑی دیر بعد وہ باہر آ جاتے تھے اور عشاء تک درس جاری رہتا تھا۔ عشاء کے بعد وہ گھر میں چلے جاتے تھے۔ مولوی رحمان علی منصف تذکرہ علماء ہند لکھتے ہیں، جب مجھے مولانا فضل الحق خیر آبادی میں لکھنؤ میں شرف زیارت حاصل ہوا تو اس وقت حقہ پی رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ شطرنج بھی کھیل رہے تھے اور پاس میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا جس کو فلسفے کی اوراق کتب افق المبین کا درس بھی دے رہے تھے۔ مطالب بڑی خوبی سے سمجھا رہے تھے۔ تینوں کام یہ بیک وقت سر انجام دے رہے تھے۔ مولانا عبد الرحمن پانی پت خواجہ الطاف حسین حاوی کے استاد کا معمول تھا، وہ نماز فجر کے ساتھ ہی درس شروع کر دیتے تھے۔ مسلسل عصر تک، بعض اوقات مغرب تک وہ درس جاری رہتا تھا۔ بعض اوقات دوپہر میں آرام کا موقع مل جاتا تھا، کبھی نہیں۔ ہر فن مضمون پر قابل امور تھا، اس لیے ہر قسم کے طلباء درس کے لیے آتے رہتے تھے۔ ساری زندگی 25 روپے ماہوار مشاہرے پر مدرسہ عربیہ گنبد پانی پت نے گزار دی، سینکڑوں روپے کی پیشکش ٹھکرا دی۔ الحمدللہ آج ہم اپنا مطالعہ یہاں روکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ریسیس میں ہم تدریس میں مستقل مزاجی کا باب پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔